پھر انہوں نے معلوم کیا فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، اے نبی جی قیامت کے بارے میں بتائیے۔ ابھی آپ یوٹیوب کھولو اور اس پہ لکھو قیامت کب آئے گی، آپ کو 25-30 ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو یوں کہیں گے کہ 2000 فلاں میں آ جائے گی اور 2000 فلاں میں آ جائے گی، اتنے سال رہ گئے اور بس آنے والی وہ کل کو آ جائے گی۔ ایسے بہت سارے آپ کو ویڈیوز ملیں گے۔ یہ تمام کے تمام گمراہ ہیں، فروڈ ہیں۔ اگر کوئی متعین وقت ہوتا اس سوال کے بعد اللہ کے رسول وہی جواب دیتے کہ قیامت فلاں وقت آ جائے گی۔ آپ نے ایسا نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا مَلْ مَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، کہ اس کے بارے میں تو جتنا آپ جانتے ہیں میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں، یعنی ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم قیامت کب آئے گی، بس اللہ جانتے ہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہ 5 چیزیں اللہ جانتے ہیں۔ کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز اللہ جانتے ہیں قیامت کب آئے گی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ، بارش کب آئے گی اللہ جانتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ٹیکنالوجی بتاتی ہے اب تو کہ فلاں گھنٹے میں فلاں اتنی دیر تک بارش ہے، بلکہ ہم لوگ بھی اس کو تبصرہ کرتے ہیں، بھائی اتنے گھنٹے بارش بتا رہا ہے تو نہیں، اس کا یقین نہیں کرنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ بتا رہے ہیں ایسا ہوتا بھی ہے، بسا اوقات کی جو انہوں نے کہا وہ صحیح ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو بادل کے اثرات بننے سے پہلے پتہ ہے بارش کب آئے گی۔ ان لوگوں نے اندازہ جب لگایا ہے جب بارش کے بادل میں اثرات پیدا ہونے لگے، سیٹلائٹ جہاں پر کام کرتی ہے وہاں جب اثرات ظاہر ہوتے ہیں تب نیٹ پر دکھاتا ہے کہ یہ اثرات ہیں، تو وہ اثرات دینے والے اللہ ہیں۔ ان اثرات سے پہلے اللہ کو پتہ ہے بارش آئے گی، ان کو لوگوں کو ان اثرات کی ضرورت ہے، جب تک وہ اثرات نہیں آئیں گے یہ نہیں بتا سکتے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ جانتے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے بچی ہے۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل تو ایسے الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اگرچہ قانون کے خلاف ہے لیکن کوئی چاہے تو پتہ کر سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ پیٹ کے چاک ہوئے بغیر بھی جانتا ہے، پیٹ کی تحقیقات کیے بغیر بھی جانتا ہے کہ اندر کیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جب ماں کے پیٹ میں نطفہ پہنچا ہی ہے اللہ تب سے جانتا ہے کہ کیا بنے گا۔ ڈاکٹر کو ضرورت ہے پہلی بات تو کہ 4 مہینے سے اوپر کا بچہ ہو تب پتہ چلے گا، اور دوسرے کہ اس کو مشینیں لگانی پڑیں گی، اندر کے حالات دیکھے گا تب جا کے بتائے گا۔ اللہ ان سب کا محتاج نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ جانتا ہے کہ اندر کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، آنے والا کل، صبح انسان جائے گا، اب دکان پہ کتنا کمائے گا کتنا نہیں یہ کسی کو نہیں پتا، بس اللہ ہی کو پتا ہے کل یہ اتنا کمائے گا۔ اور 5ویں چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، انسان کی موت کہاں آئے گی بس اللہ ہی کو پتا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ سارے گھوڑے دوڑا لو نہیں پتہ چلنے گا۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہمارے استاد محترم حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم میں تقریباً آدھی صدی تک استاد رہے، پڑھایا، اور جب انتقال کا وقت آیا تو رمضان کے دن تھے، ممبئی چلے گئے، ممبئی کے اندر اسپتال میں بھرتی ہو گئے، وہیں انتقال ہو گیا، وہیں خبر بن گئی۔ جی ہم بھی نہیں جا پائے اب تک۔ 50 سال دارالعلوم میں خدمت کر کے انسان کی قبر وہاں بن گئی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی یہاں رہے، اور جب انتقال ہوا تو مدینے کے اندر جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ اور آپ نے نام سنا ہوگا حافظ عبدالستار صاحب نان کے والے، جن کا انتقال ہو گیا، جو اب موجودہ ہیں ان کے بیٹے ہیں،
1990 میں حج پہ گئے تھے، ان کا وہیں انتقال ہو گیا حج پہ۔ وہ جنت المعلیٰ جو مکے کا قبرستان ہے اس میں ان کی قبر ہے۔ تو اللہ کو پتہ ہے کون کب کہاں مرے گا۔ ساری دنیا اپنے عقل و گھوڑوں کو دوڑا لے تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ ہی کو پتہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگ و دوست عزیزو، یہ وہ بنیادی باتیں ہیں کہ ہمارا دین اس سے جڑا ہے۔ ہماری بنیاد ایمان، ہمارے عقائد، اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر ایمان لانا، اس کو ہم بنیاد بنائیں گے۔ پھر اس کے اوپر اسلام کے ارکان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ اس کے رسول کی شہادت، یہ ستون ہیں۔ اب تعمیر کھڑی ہوگی۔ اور اس کے بعد ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، جب ہمیں معلوم نہیں قیامت کب آئے گی، ہر لمحے اپنی آخرت کی تیاری پر لگے رہیں۔ کس لمحے اللہ کا حکم ہو جائے اور ہمیں جانا پڑے گا، اللہ کو پتہ ہے۔ اس کی تیاری ہماری ذمہ داری ہے۔ موت کا وقت کب آئے گا اللہ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے ارکان پر اور ایمانی عقائد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا صحیح دھیان نصیب فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ ان سب پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔